دشمن منہ پھاڑے کھڑے ہیں ہمارے بچوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے. لاکھوں کروڑوں کے سودے کیے جا رہے ہیں, کروڑوں روپے لگائے جا رہے ہیں ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے. وہ ابراہیم اتنے اعلیٰ ایمان والے, اتنے بلند عقیدے والے, وہ اپنے بلند عقیدے والے بیٹوں کو ایمان پر باقی رہنے کی وصیت کر رہے ہیں, بٹھا کر سمجھا رہے ہیں بیٹا معاشرے میں یہ حالات آ سکتے ہیں, معاشرے کی گندگیاں اثر کر سکتی ہے, لیکن ان گندگیوں کو قبول مت کرنا, موت تک اسلام پر باقی رہنا ہے. لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی کبھی فکر نہیں کی. یہ وہ حالات نہیں ہیں, یہ وہ دور نہیں ہے کہ غفلت کے ساتھ جیا جائے. یہ وہ دور ہے کہ اپنی بھی ایمان کی فکر کرنا ہے, اپنے نسلوں کی, اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرنا ہے, اپنی بیویوں کی ایمان کی فکر کرنا ہے. عزیزان گرامی, بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھی, اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس انداز میں پیدا فرمایا ہے اور انسانی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں پیش آنے والے واقعات, حادثات اور دنیا میں پیش آنے والی چیزوں کا اثر اپنے اندر قبول کرتا ہے. ظاہری طور پر انسانی جسم بدلتے ہوئے موسم, بدلتے ہوئے ماحول کا اثر تو قبول کرتا ہے, علاقوں کے بدلنے کا اثر تو قبول کرتا ہی ہے, غذا کے بدلنے کا اثر تو قبول کرتا ہی ہے. اسی طرح انسانی جسم, انسانی مزاج اور انسانی روح, جس معاشرے میں انسان رہتا ہے اس معاشرے میں ہونے والی گندگیوں اور پیدا ہونے والی اچھائیوں کا بھی اثر قبول کرتا ہے. اگر کسی معاشرے میں کوئی خرابی عام ہو, کوئی برائی عام ہو, چھوٹی سی چھوٹی اگر وہ برائی کیوں نہ ہو, اور اس معاشرے میں ایک نئے ترین فرد کیوں نہ رہتا ہو, لیکن اس کے دل پر اس برائی کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور پڑتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی نیکی, اس کے اعمال, اس کی عبادتیں, اس کی بھلائیاں اس اثر کو مٹا دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. لیکن جس طرح جلتی ہوئی آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے انسان کو آگ کی گرمی محسوس ہوتی ہے, اسی طرح معاشرے میں پھلنے اور پھولنے والی برائیوں کا اثر بھی ہر انسان قبول کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں, جس ملک میں ہم رہتے ہیں, جس سماج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, جہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, جہاں ہمارے معاملات ہیں, تعلقات ہیں, اس سماج کی سب سے بڑی برائی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر سے تعبیر کیا ہے. اور کفر بھی اسی آگ کی طرح ہے کہ جس آگ کو جلایا جائے تو وہ آگ نہ صرف ان لوگوں کو گرمی پہنچاتی ہے جو اس کے اندر موجود ہے, بلکہ اس کے ارد گرد رہنے والے, اس کے ماحول میں بسنے والے اور ان لوگوں سے تعلق رکھنے والے جو اس آگ کو جلا رہے ہیں ان تک اثر پہنچاتی ہے. اسی کا اثر ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں توحید کے تعلق سے بہت زیادہ سستی, بہت زیادہ نرمی نظر آتی ہے. سب سے زیادہ خرابی ہمارے معاشرے میں جس چیز کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید, اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کے اندر ہے. دیگر ملکوں میں جو جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں ان کا یہ احساس ہے, اور اگر اللہ آپ کو بھی موقع دے اور خاص طور پر سرزمین مقدس بیت اللہ اور مسجد نبوی اور مسجد حرام کا اللہ جانے کا اور وہاں کی زیارت کا موقع دے, وہاں سے جب آتے ہیں تو آنے والے یہ محسوس کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم ایئرپورٹ پر پہنچے اپنے ملک میں, ایک عجیب سی جو نورانیت وہاں ہمیں محسوس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی, اور ایسا لگا کہ ہم کچھ تنگ ماحول میں آ گئے.
حالانکہ جو اے سی وہاں چل رہی تھی وہی اے سی یہاں بھی ہے، جو سہولتیں وہاں مل رہی تھی وہی سہولتیں یہاں بھی ہے. لیکن ایک ایمان والا انسان جس کے دل میں ایمان کی چنگاری جل رہی ہے، اس کو اس بھڑکتی ہوئی آگ کا اثر محسوس ہوتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رہتے 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 ہمیں یہ احساس بالکل ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا. اسلام ایک معتدل مذہب ہے. اسلام ایک انسانیت کو راحت پہنچانے والا مذہب ہے. اسلام عصبیت نہیں سکھاتا ہے، کٹرتا نہیں سکھاتا ہے. جہاں اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم بلا تفریق مذہب اپنے معاملات کریں، لین دین کریں، بلا تفریق مذہب انسانیت کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ پیش کرے، بلا تفریق مذہب لوگوں کی مدد کرے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، وہیں اسلامی تعلیمات یہ بھی ہے کہ ہم جس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، جن سے اچھے معاملات کر رہے ہیں اور جن سے قریب ہو رہے ہیں، قریب ضرور ہونا ہے، لیکن ان کی خرابیوں اور جو برائیاں ان کے اندر ہے اس کا اثر ہمیں قبول نہیں کرنا ہے. اسلام برائی سے نفرت سکھاتا ہے، برائی کرنے والے سے نفرت نہیں سکھاتا ہے. اب تو ایسی سازشیں اور چالیں چلی جا رہی ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں پر وہ اثر پڑے. جو بچے اسکول جاتے ہیں، ہمارے والدین اس سے بالکل غافل ہے کہ انہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے. یہ اثر اب تو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے دل سے ایمان کی چنگاری ختم ہو جائے، توحید ختم ہو جائے اور غیر اللہ کی عبادت کا جذبہ ان میں آ جائے، کفر آ جائے، شرک آ جائے. ہم اتنے سنگین ترین آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک ہم میں سے کسی نے اس پر غور کرنے کی اور اس کے تعلق سے بیٹھ کر سوچنے کی، اپنے بچوں کو سمجھانے کی کہ بیٹا آپ جس اسکول میں جاتے ہیں وہاں ہو سکتا ہے آپ کو غلط چیزیں بھی سکھائی جاتی ہو، آپ کو یہ نہیں پڑھنا ہے، آپ کو اگر کچھ اللہ کے خلاف بولایا جائے تو نہیں بولنا ہے، آپ کو اگر شرک پر مجبور کیا جائے تو نہیں کرنا ہے. بہت ساری اسکولیں ہیں، ایک اسکول میں نہیں تو دوسرے اسکول میں پڑھ لیں گے، لیکن ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے مدد طلب کرنا ہے، اسی سے رزق مانگنا ہے، اسی سے سب کچھ مانگنا ہے. کیا ہم نے آج تک اپنی اولادوں کو سکھایا؟ کیا ہم آج تک کبھی اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے کہ بیٹا آپ کو اسکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آپ کو پرارتھنا کے نام پر آپ کو کیا گانے کو کہا جاتا ہے؟ کیا ہم نے پوچھا؟ نہیں پوچھا، اس لیے کہ ہم غافل ہیں. ہمیں اپنے ایمان کی پرواہ نہیں تو کیا ہم اپنی نسلوں کی اور اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی ایمان کی فکر کریں گے؟ ایک طرف ہمارا یہ حال ہے، دوسری طرف قرآن ایک ایسے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نقل کر رہا ہے. وہ ابراہیم کہ جس کے ایمان کو آزمائشوں سے گزارا گیا تھا، اس کا ایمان چٹانوں کی طرح مضبوط ہو چکا تھا. وہ ابراہیم کہ جس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے آگ میں کودنا پسند کیا اور اس نے وہ اللہ کی قدرت دیکھ لی تھی کہ اللہ نے کیسے ان کو آگ سے بچا لیا. وہ ابراہیم کہ جس نے نمرود کا مقابلہ کیا تھا. وہ ابراہیم جو اپنے ننھا سے بچے کو اور تنہا ایک عورت کو ایک ایسے وادی میں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کسی انسان کا، نہ کسی جاندار کا نام و نشان ہے. صرف اللہ کے بھروسے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس نے وہاں پر اپنے بچوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا. ایسے ایمان رکھنے والے ابراہیم، ایسا ایمان، ایسا عقیدہ اللہ کے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، وہ پیغمبر کہ جن کی نسلوں میں محمد رسول اللہ آئے، وہ پیغمبر کہ جن کی آزمائشوں اور ان کے امتحان اور ان کے ایمان کی ثبات قدمی کے نتیجے میں انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم ترین ہستی محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا. ایسی شخصیت اپنی زندگی کے اخیر عمر میں جا کر اپنے بچوں کو جمع کر کے وصیت کر رہی ہے. قرآن فرما رہا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ.
اپنے بیٹوں کو جمع کر کے اپنے بیٹوں کو بٹھا کر وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا موت تک اسلام کے اوپر عمل کرتے رہنا، اللہ کی شریعت پر عمل کرتے رہنا، کسی حال میں شرک میں مبتلا مت ہونا۔ کون وصیت کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور کس کو وصیت کی جا رہی ہے؟ کون ہے ان کے بیٹے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ وہ اسماعیل کہ جو اپنی نوعمری کے اندر، بچپن کے اندر ان میں اپنے آپ کو قربان کرنے کا وہ جذبہ تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ سنا، والد صاحب نے بتایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں۔ وہ اسماعیل تیار ہو گئے اور والد صاحب کو مزید اپنی باتیں بتانے لگے کہ ابو ہو سکتا ہے کہ آپ جب مجھے ذبح کریں گے تو آپ کو رحم آئے گا، آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور مجھے بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے گا۔ وہ اسماعیل ان کے بیٹے ہیں، وہ یعقوب جلیل القدر نبی، اور ان بیٹوں کو ابراہیم علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں لا تموتن الا وانتم مسلمون، زندگی بھر مسلمان بن کر رہنا، موت تک اسلام کو اپنا کر رکھنا، اور اسلام کے بغیر اس دنیا سے مت جانا، اس دین کو اپنائے رکھنا جس دین کو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں تمہیں دیا ہے۔ ایک طرف وہ حال ہے اور ایک طرف ہمارا حال ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے اگر لاکھوں ذرے کیے جائے، لاکھوں ٹکڑے کیے جائے، اور ایک ٹکڑا بھی اگر ہمارے ایمان سے جج کیا جائے تو شاید ہمارا ایمان اس کو بھی نہیں پہنچ پائے گا، خواب و خیال میں نہیں پہنچ پائے گا۔ وہ ابراہیم اتنے اعلیٰ ایمان والے، اتنے بلند عقیدے والے، وہ اپنے بلند عقیدے والے بیٹوں کو ایمان پر باقی رہنے کی وصیت کر رہے ہیں، بٹھا کر سمجھا رہے ہیں بیٹا معاشرے میں یہ حالات آ سکتے ہیں، معاشرے کی گندگیاں اثر کر سکتی ہے، لیکن ان گندگیوں کو قبول مت کرنا، موت تک اسلام پر باقی رہنا۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف ہمارا حال ہے، ہمارے ایمان کا کیا حال ہے، ہمارے بچوں کے ایمان کا کیا حال ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی واقف ہے، لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی کبھی فکر نہیں کی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم شخصیت کا ذکر کیا ہے، حضرت لقمان حکیم کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے۔ حکیم وہ دوا بیچنے والے حکیم نہیں تھے، ان کی دانائی، ان کی عقل مندی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان کو پسند کیا، اور ان کی وصیتوں اور اپنے بیٹوں کو کی گئی چند باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ان باتوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا کہ حضرت لقمان جیسے عظیم شخصیت جن کا قرآن میں تذکرہ ہو رہا ہے، اور ایسی عظیم شخصیت اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرنے اور وصیت کرنے بیٹھتی ہے تو سب سے پہلے یہ بات کی وصیت کرتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے بیٹے کہ موت تک تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے ماتھے کو مت ٹکانا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مت ڈرنا۔ اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت صرف سر جھکانے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف نماز اور روزے رکھنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے دل میں یہ اعتقاد ہو کہ کرنے والا صرف اللہ ہے، طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، حکومت صرف اللہ کی چل سکتی ہے، ڈرنا بھی اللہ سے ہے اور امیدیں بھی اللہ سے رکھنا ہے۔ یہ وصیت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی؟ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں سب سے پہلی فکر کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے عقیدے کو درست کرنے کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی فکر کریں۔ دشمن منہ پھاڑے کھڑے ہیں ہمارے بچوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے، لاکھوں کروڑوں کے سودے کیے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے لگائے جا رہے ہیں ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے ہم اپنے بچوں کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے مسجد کے علماء کے پاس بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ہم اپنے بچوں کو وقت نکال کر مدرسوں میں زیادہ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے بچوں کو ٹیوشن کرانے کا، ہمارے پاس وقت ہے بچوں کو بڑی بڑی اسکولوں میں پڑھانے کا، ہمارے پاس وقت ہے بچوں کو آن لائن کلاسز کرانے کا۔ اتنا دھن سوار ہے دنیا 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 کا، لیکن ایک لمحہ ہمارے اندر یہ فکر نہیں ہے کہ ہم 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے وقت نکال کر اپنے بچے کو لے کر کسی مسجد کے امام کے پاس جائے، کسی عالم کے پاس جائے، کسی عالم کے پاس بیٹھے، کسی عالم کی مجلس میں شریک کرے۔ یاد رکھنا یہ فتنے کا دور ہے، یہ دجالی دور ہے۔ دجالی سازشیں ہمارے گھروں میں گھس چکی ہے، موبائلوں کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے اور نہ جانے الگ الگ چیزوں کے ذریعے دجالی نظام ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نظام سے، اس دجالی فتنے سے بچنے کے لیے وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ کہف کا دجالی فتنے سے جو تعلق ہے، ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہفتے سورہ کہف کو جو شخص پڑھے گا یا اس کی کم از کم 10 آیت کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخری زمانے کے فتنے سے، خصوصاً فتنے دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس فتنے میں تمام فتنے آ گئے، وہ فتنے بھی آ گئے جو الگ الگ طریقے سے رچے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے رچے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سورہ کہف کو تھام لیں، قرآن کو تھام لیں، پڑھیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حالانکہ مخاطب رسول اللہ کو فرمایا ہے تاکہ ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کام کیجئے تو ہمارے لیے یہ کام کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کیجئے، ان لوگوں کی مجلسوں میں شریک ہوا کیجئے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، جو اہل صدق ہیں، سچائی والے ہیں، آپ ان کے قریب رہا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کس کو فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن اس بات کو قرآن میں ذکر کیا گیا، یعنی مقصد رسول اللہ کو فرمانا نہیں ہے، مقصد ہمیں یہ سکھانا ہے کہ جب دجالی دور آئے گا، فتنے کے زمانے میں جب تم پہنچو گے تو تمہاری نشستیں، تمہاری مجلسیں صرف اللہ والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہاری نشستیں غیر ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جو اللہ سے دور رہنے والے ہو، جو تمہیں دنیا کی طرف لے جانے والے ہو، جو دنیاوی زینت کو تمہارے سامنے ابھار کر پیش کرنے والے ہو، جو دنیاوی زندگی کو تمہارے سامنے پیش کرنے والے ہو۔ ایسے لوگوں سے دور رہ کر تمہیں صرف ان لوگوں کے قریب ہونا چاہیے جو اللہ والے ہیں، اللہ سے گر گرا کر رونے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اس تعلق کو سمجھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہمارے ایمان کو، ہماری نسلوں کے ایمان کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کے تقاضوں کو سمجھیے۔ عام دور نہیں ہے، عام حالات نہیں ہیں کہ ہم صبح اٹھے، نماز پڑھ لی، ناشتہ کر لیا، اپنے کام پر نکل گئے، رات میں آئے، بچوں کے ساتھ کھا لیا اور سو گئے، یہی ہماری زندگی کا معمول رہا۔ اتوار آیا، بچوں کو لے کر گھومنے چلے گئے۔ یہ وہ حالات نہیں ہیں، یہ وہ دور نہیں ہے کہ غفلت کے ساتھ جیا جائے۔ یہ وہ دور ہے کہ اپنی بھی ایمان کی فکر کرنا ہے، اپنی نسلوں کی، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرنا ہے، اپنی بیویوں کی ایمان کی فکر کرنا ہے۔ آج حالات اور واقعات آپ کے سامنے واضح ہیں، یہاں تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں۔ یاد رکھنا، یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اس واقعات کے سب سے بڑے اگر مجرم ہیں، اس بچی سے زیادہ، جو بچی بھاگ کر گئی ہے، اس بچی سے زیادہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کے والدین ہیں۔ اس لیے کہ والدین نے کبھی سوچا تک نہیں کہ میری بیٹی اور اس کے ایمان کا کیا حال ہے، میری بیٹی گھر سے جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے،
کس کے ساتھ جا رہی ہے، کہاں بیٹھ رہی ہے، اسکول اور کالج میں جا رہی ہے تو اس کا وقت زیادہ کس کے ساتھ گزر رہا ہے؟ ہم بالکل غافل ہے۔ ہمارے اکابر سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہمارے بڑوں کا یہ حال تھا۔ ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے تھے کہ جب میں چھوٹا تھا، مدرسے پڑھتا تھا، تو ہماری والدہ بہانے سے مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا اپنے تمام دوستوں کو بلا کر لاؤ اور میری طرف سے ان کو دعوت دے دینا، میں اچھا کھانا بنا کر رکھوں گی۔ وہ حضرت اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر آتے تھے گھر پر اور ان کی والدہ اچھا پکان بنا کر، اچھا کھانا بنا کر کھلاتی تھی، لیکن مقصد یہ ہوتا تھا کہ میرا بیٹا کن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ جس درسگاہ میں بیٹھ رہا ہے، جن بچوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، جن بچوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کیا ان میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کے ساتھ میرا بیٹا اگر رہے تو وہ برباد ہو جائے گا؟ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم میں سے یہ فکر ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے گھر سے نکلتے ہیں تو کہاں جا کر بیٹھتے ہیں، کس چائے کے ہوٹل میں ان کے وقت گزر رہے ہیں، کس کیفے میں ان کے وقت گزر رہے ہیں، کس ہوٹل میں ان کے وقت گزر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے۔ ہم غافل ہیں۔ خدا را اس غفلت کو دور کر لیجئے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کل یہی اولاد کھڑی ہوگی اور ہمارا گریبان پکڑے گی، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گی کہ اللہ میرے ایمان کو اگر یہ عزت پہنچی ہے، میرا ایمان اگر چھین لیا گیا ہے، میرا ایمان اگر کمزور رہ گیا ہے، میرے دین میں اگر کمی رہ گئی ہے، تو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار میرے ماں باپ ہے، یہ میرے باپ ہے، یہ میری ماں ہے کہ جس نے مجھے کبھی بٹھا کر نہیں سمجھایا۔ اللہ مجھے بعد میں سزا دیجئے گا، مجھے بعد میں جہنم میں ڈالیے گا، پہلے میرے والدین کو جہنم میں ڈالیے، پہلے ان کو سزا دیجئے، انہوں نے میری فکر نہیں کی۔ جس اولاد کے لیے ہم تڑپتے ہیں، جس اولاد کے ناز نخروں کو برداشت کرتے ہیں اور ہم انہیں غفلت میں چھوڑ دیتے ہیں، یہی اولاد کل قیامت کے دن ہمارے لیے سزا کا اور جہنم میں داخلے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی اس موقع پر جو بات کہی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔